صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو انتہائی پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام جہانوں کے لیے رحمت. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رحمت ہوں جس کو اس نے مخلوق کو تحفے کے طور پر دیا ہے. میں مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہوں اور اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. ناظرین کرام، تمام ہی فرش والوں کو، تمام ہی عرش والوں کو، تمام ہی عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدنا علی اکبر بن امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے اس خوبصورت موقع پر دل کی گہرائیوں سے اپنی جانب سے 92 نیوز کی جانب سے اور میرے تمام اسکالرز کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ناظرین کرام، آج اس پاک مطہر مقدس ہستی کا تذکرہ پاک ہے جو بے مثل و بے مثال ہیں، جن کے حسن پر 14ویں کا چاند بھی فدا ہو اور آفتاب بھی قربان ہو، جو شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، سخاوت و شجاعت جن پر نازا ہو، جن کا نام مبارک علی، کنیت ابو محمد ابو الحسن، لقب اکبر ہے، جو نور نظر ہیں سیدہ کائنات کی، نورانی کائنات کے، اور جگر گوشے ہیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے، جنہیں عشاق شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے نام سے ناظرین یاد کرتے ہیں، جن کی تربیت ان حضرات کے زیر سایہ ہوئی جو دین اسلام کے سچے فدائی ہیں، حقانیت اور معرفت کے مینارے، ایمان کے عظیم پہاڑ اور مواسات و ہمدردی کے مرقع تھے، عدل و انصاف کے قالب، شجاعت و دلیری کے محور، علم و حکمت کے خزانے اور خلوص و صداقت کے مرکز تھے. ایسی ہستیوں کے زیر سایہ ناظرین پرورش پانے والی ہستی کن کن عظیم کمالات اور کن کن عظیم علوم سے اور فضائل سے اور اخلاق سے جو ہے مکمل طور پہ مرکع اور مرصع ہوگی. انسان کی عقل اس تک پہنچ نہیں سکتی کہ ہم جیسے کم علم اس کا کیا تصور کریں کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے لے کر مولا عباس علیہ السلام تک اہل بیت اطہار کی ہر صفت ناظرین آپ کے اندر رچی بسی ہوئی تھی، اور آپ اس کا چلتا پھرتا ایک خوبصورت سے نمونہ نظر آتے تھے. اور پھر جب یہی صفات جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں ڈھل جائیں تو آپ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام بن کر دنیا کے سامنے نظر آتے ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام علی اکبر علیہ السلام سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے. طاقت لسان و لطف بیان، صباحت رخسار و بلاحت دیدار، نیک خلق و شکل و صورت، اور عالم یہ کہ رفتار و کردار اور شمائل و خصائل میں حضرت علی اکبر علیہ السلام سے زیادہ ناظرین زمین پر کوئی بھی شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تھا. آپ کے اخلاق اور چال چلن کو دیکھ کر لوگوں کو پیغمبر اسلام کی یاد آ جایا کرتی تھی، اور جب بھی اہل بیت علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو جناب علی اکبر علیہ السلام کا دیدار کیا کرتے تھے. آپ کی زندگی کا ناظرین ہر شعبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلاتا تھا. بلکہ یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، ذرا سا آئیے تھوڑا سا عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہو کے بات کرتے ہیں، کہ یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ قدرت نے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی اس شدت کی محبت کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردے کے بعد نواسے سے نانا کی شبیہ کو جدا نہ کیا، بلکہ حضرت علی اکبر علیہ السلام جیسے بیٹے کی صورت میں پھر نانا جان کی شبیہ کو عطا کر دیا۔ اس لیے ناظرین، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا یہ قول مبارک جناب علی اکبر علیہ السلام کے مقام کو مکمل طور پر واضح کرتا ہے کہ ہم جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو ہم علی اکبر علیہ السلام کے چہرے کی طرف نگاہ کیا کرتے تھے، کیونکہ میرا بیٹا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتا تھا۔ پھر میدان کربلا میں ناظرین آئیے چلتے ہیں میدان کربلا کی جانب کہ میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا آپ کو اس طرح سے روانہ کرنا کہ آپ کے جملے کچھ اس طرح سے فضا نے سنے کہ میرے معبود شاہد رہنا کہ اس قوم پر کہ ان کی طرف وہ جوان لڑنے جا رہا ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت و سیرت و رفتار و کردار میں اور گفتار میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہے، اور جب ہم تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے متمنی ہوتے تو اسی کے چہرے کو دیکھا کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار کے مطیع و فرما بردار صاحبزادے تھے، احکام شریعت کو کما حقو بجا لاتے تھے، اور عالم یہ تھا کہ آپ انتہائی شجاع، متقی اور خدا پر توکل کرنے والے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ظاہر ہے ایک ایسی ہستی یعنی صرف اسی تصور کو لے کے اگر ہم گفتگو کریں تو میرا خیال ہے گفتگو ختم نہ ہو، کہ میں سوچتا ہوں کہ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا معاملہ ہوگا، لیکن آئیے ذرا سا ان کا تعارف، خاندانی عظمت، ذرا اس کا اظہار کر کے اور اس کا جو ہے بیان کر کے لوگوں کے قلوب کو منور کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام عالم اسلام کو آپ کا یوم پیدائش جو ہے بہت مبارک ہو، اور بڑا اہم عنوان ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، کیونکہ اکثر و بیشتر حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی تذکرہ ہوتا ہے، اور بقیہ حضرات جو ہے وہ اکثر ہمارے تذکار میں نہیں آتے۔ اور دیکھا جائے تو بنیادی طور پر امام حسین کی تمام آل اور اولاد ایک سے بڑھ کر ایک، سبحان اللہ۔ لیکن جیسے قطع کلام کی معذرت، جی کمال صبح نور کا ہے جی کہ جن کا تذکرہ جو ہے وہ دیگر جگہوں پہ نہیں ہوتا، یہاں ہر ہستی کا تذکرہ ماشاءاللہ یہاں پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے بیدم وارسی نے بڑا خوبصورت آپ کی آل کے بارے میں فرمایا ہے کہ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول اللہ۔ تو یہ تازگی امام حسین کی، امام حسن کی اولادوں میں ہمیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ نظر آتی ہے۔ تو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے نسل حسینی میں اور نسل حسنی دونوں میں بے مثال اور ممتاز۔ سبحان اللہ۔ یعنی ویسے تو کئی حضرات مشابہت رکھتے ہیں، انشاءاللہ آگے اس کا ذکر بھی آئے گا، لیکن سب سے زیادہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ صورت میں بھی، سیرت میں بھی، گفتار میں بھی، کردار میں بھی جو سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے وہ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آپ کا خاندانی پس منظر ایک تو امام حسین کے ساتھ ہے، وہ بڑا مشہور ہے، سب کو پتہ ہی کہ آپ ان کے جو ہے وہ شہزادے ہیں۔ دوسرے اس اعتبار سے دیکھیں کہ آپ کی والدہ کے اندر دو نسب جو ہیں، دو عظیم نسب عرب کے جمع ہو جاتے ہیں، عظیم قبائل کے، جس میں ایک تو بنو امیہ کا نسب آتا ہے اور ایک بنو ثقیف کا نسب آتا ہے۔
تو یہ جو ثقیف ام لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت لیلہ بنت ابی مرہ بن عروہ بن مسعود ثقفی، یہ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور یہ وہی ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تھے. وہ گفتگو آپ کی بڑی مشہور ہے. وہ بتا دیجیے نا گفتگو ساتھ ساتھ کیا کمال، وہ تو بڑی عشق پر مبنی گفتگو. عشق پر، بالکل وہ عشق و محبت پر ہے. حالانکہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، لیکن انہوں نے جا کر جب کفار مکہ کو یہ کہا کہ میں کیسر و کسریٰ کے درباروں میں بھی گیا ہوں، میں نے ان کی بادشاہتوں کو بھی دیکھا ہے، لیکن جس طرح کی تعظیم اور توقیر کرتے ہوئے میں نے محمد کے صحابہ کو دیکھا ہے، یہ عالم میں نے کہیں اور نہیں دیکھا. اچھا وہ تعظیم بھی بتائیے کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب وہ وضو کرتے تھے تو ان کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرتا تھا، بلکہ صحابہ اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہروں پر ملیا کرتے تھے. اور یہی نہیں، اگر کسی کو پانی نہیں بھی ملتا تھا تو وہ دوسرے کی ہاتھ پہ جو تری لگ جاتی تھی اس تری سے اپنا ہاتھ مس کر کے وہ اپنے چہرے پہ پھیر لیتے. کبھی وہ اپنا لعاب دہن نکالتے تھے تو وہ زمین پر نہیں گرتا تھا، بلکہ صحابہ اس کو بھی اپنے دامن اپنے بدن پر لے لیتے. تو جب ایسے اس نے کہا کہ اس قوم سے میں تمہیں کہتا ہوں کہ لڑائی مت کرنا، ان سے صلح کر لو ورنہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ. اچھا اب قطع کلام کی معذرت، میں نے تذکرہ کیوں کروایا، اب آپ مجھ سے سوال کیجئے ذرا. جی بالکل پوچھئے کہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ آپ یہ دیکھیے کہ صرف جو سرکار کی محبت میں جملے ادا کر دے اللہ تعالیٰ اس کو وہ فضیلت دے دیتا ہے کہ اس کی نسلوں میں جو ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام پیدا ہو جایا کرتے ہیں، ان کے پر نانا عروہ بن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جاتے ہیں. بات یہ کہ احسان تو رکھا ہی نہیں جاتا نا. انہوں نے محبوب کا اگرچہ اس عالم میں تذکرہ اس طرح کیا لیکن پوزیٹو وے میں کیا. اللہ تعالیٰ نے اسلام بھی دیا، اور اسلام کے ساتھ ساتھ ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ حکایتاً ان کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عظیم القریتین کے نام سے قرآن مجید نے حکایتاً ان کا ذکر کیا ہے. پہلے موزن طائف کے سب سے پہلے مسلمان لانے والوں میں یعنی سرداروں کے اندر ہے، انہی کی وجہ سے پورا کا پورا طائف کا قبیلہ جو ہے مسلمان ہوا. وہاں تبلیغ اسلام کی مسائی حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے جاری ہوئی. اچھا ایک اور بات بھی کہ ثقفی قبیلے میں جو ہے جہاں حجاج بن یوسف آیا وہاں محمد بن قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے کہ جنہوں نے شہر شیراز کی بنیاد بھی رکھی اور سندھ بھی فتح کیا. یہ بھی آپ کو فیضان ہوتا ہوا. فیضان ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. تو ایک یہ نسبت آپ کی والدہ کی طرف آتی ہے. دوسری نسبت اس سے بھی زیادہ عظیم ہے جو بتائیے، وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھی، سگی بہن حضرت میمونہ بنت ابی سفیان، یہ ان کی اولاد میں سے ہے. تو اس اعتبار سے حضرت ام حبیبہ آپ کی نانی جان بھی لگتی ہے حضرت امام علی اکبر کی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی آپ کے نانا لگتے ہیں رشتے کے اندر. اس طرح عروہ بن مسعود ثقفی جو ہے یہ بھی آپ کے نانا لگتے ہیں والدہ کی جہت سے، جی اس اعتبار سے. اور یہاں سے تو امام حسین کا نسب معروف ہی معروف ہے. تو یہ اجتماع جو مرج البحرین جس کو آپ کہہ لیں، اجتماع نسبتیں کہہ لیں، یہ خوبصورت جو سنگم آ کر پیدا ہوا ہے حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، تو یہ جب ملا ہے تو پھر امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وجود جو ہے وہ ہمارے سامنے. اچھا پھر وہ بھائی علی اصغر علیہ السلام ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، چچا جو ہیں مولا عباس علمدار، وہ تو پھر پورا گھر تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ نور کا گھرانہ تو چلتا ہی ہے. سبحان ہاشمی صاحب آپ ماشاءاللہ سادات ہیں، اور بات ہاشمیوں کی ہو رہی ہے اور بنو ہاشم کے جو ہے تفاخر کی بات ہو رہی ہے. اور بنو ہاشم کے وہ گلے سرسبد ہیں حضرت علی اکبر علیہ السلام کہ جن کا تذکرہ پاک ہم کرتے ہوئے اپنے سروں کو یوں بھی جھکا لیتے ہیں کہ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ذرا اس بارے میں لوگوں کو بتائیے صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. بالکل جنید بھائی یقین کیجئے کہ یہ امت کے لیے آج کا دن ایک بہت عظیم دن ہے کہ آج شہزادہ حضرت علی اکبر ابن حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے. یہی وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، برکتیں عطا فرماتا ہے. کاش کہ امت کے لوگ اس دن کی اہمیت کو، اس ہستی کی اہمیت کو سمجھیں. اللہ یہ وہ ہستی ہیں کہ خود امام حسین علیہ السلام آپ خود فرماتے ہیں کہ جب مجھے اپنے نانا کو دیکھنا ہوتا تھا میں اپنے بیٹے علی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بیٹے کے اندر وہ خوبصورتی، وہ حسن، وہ جمال کہ میں کس ادا کو دیکھتا رہتا تھا. اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کا عالم یہ ہے کہ آپ اپنی گفتار میں، رفتار میں، کردار میں، بولنے میں، چالنے میں، ہر معاملے میں آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک پوری کی پوری تصویر ہے کہ جب کسی کو حضور کی زیارت کرنے کا جی چاہتا تو علی اکبر کی زیارت کیا کرتا. چار مصرے یاد آ گئے کہ اتنا خدا نے بہتر و برتر بنا دیا، سبحان اللہ، جان علی شبیہ پیمبر بنا دیا. ماشاءاللہ. اب اس سے بڑھ کے ہوگا بھلا کون سا شرف، پہلے علی بنایا
پھر اکبر بنا دیا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. یہ مولا علی حضرت علی اکبر ابن حسین کی وہ مقام ہے کہ اگر آپ کی ذات پر غور کیا جائے تو بنی ہاشم کی شجاعت, بنی امیہ کی ثقافت اور بنی ثقیف کا حسن و جمال, یہ سب کا سب اس ذات کے اندر یکجا کر دیا گیا. آدمی دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے. اللہ. کربلا کے میدان میں ایک وہ بھی موقع آیا کہ جب حضرت علی اکبر میدان میں تشریف لا رہے ہیں تو یزیدیوں کے لشکر سے کسی نے کہا کہ کیا یہ رسول اللہ ہے؟ اللہ اکبر. تو اگلے نے کہا, عمر بن سعد اور دیگر لوگ جو کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہے ہی بنا بنایا شبیہ مصطفیٰ. اور تم جانتے کیا ہو, تم کیا سمجھتے ہو یہ نوجوان, یہ بچہ ہے. اللہ. جب یہ میدان میں آئے گا تو دیکھنا کہ کشتوں کے کشتے لگا دے گا. اور پھر لاشوں کا وہ انبار لگا کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ جس طرف نکل جاتے تھے لاشوں کا انبار لگا دیا کرتے تھے. آپ کی ہاتھ میں جو قوت حیدری تھی, اس قوت حیدری کو جب یزیدیوں نے دیکھا تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. اچھا ایک اور بات اس میں ہاشمی صاحب آپ غور کیجئے ذرا, یہ مصلحت اور حکمت دیکھیے. امام علی بہتر تو وہی جانے, لیکن ہم تو قیاس کر سکتے ہیں کہ آپ سے آزان دلوانے کی حکمت بھی یہی سمجھ آتی ہے کہ دیکھ لو کہ شبیہ مصطفیٰ, عکس مصطفیٰ جو ہے لہن مصطفیٰ میں آزان دے رہے ہیں. اور اہل بیت میں سب سے پہلے آپ کو بھیجنے کا بھی مجھے جو ہے وہ یہ نظر آتی ہے حکمت کہ اب بھی دیکھ لو کن کے خلاف تم کھڑے ہو گئے ہو, اب بھی سمجھ لو, یہ سمجھنے کا موقع ہے. بالکل ایسے بالکل ٹھیک. تو آپ بتا رہے تھے اس بارے میں عکس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو نبی علیہ السلام کی ایسی شبیہ ہے یہ کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ میدان کربلا میں آپ پہنچے, ایک موقع وہ ہے کہ جب جناب اسماعیل علیہ السلام جو ہے اپنے والد کی آنکھوں پہ پٹی باندھ رہے ہیں. ایک موقع وہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کے لیے لے کر جا رہے ہیں. ایک وہ ہے. ایک یہ موقع ہے کہ جناب حسین اپنے سب سے بڑے لخت جگر کو لے کر جا رہے ہیں, جسے دیکھتے ہیں تو رسول اللہ یاد آ جاتا ہے. وہ اپنے نانا کو یاد کرنے کے لیے اب کس دل سے حسین کربلا کے میدان میں لے کر گئے ہوں گے, اور میدان کربلا میں کس انداز سے آپ نے پیش کیا ہوگا. اور پھر حضرت علی اکبر کا وہ انداز کہ بابا جان ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب تک میں موجود ہوں کوئی آپ کی طرف دیکھ سکے, اللہ, جب تک میں موجود ہوں کسی کی جرت نہیں. تو حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں بیٹا میں تجھے کس طرح بھیج سکتا ہوں, مجھے جب نانا کی یاد آتی ہے تو تجھے ہی تو دیکھ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. علامہ صاحب بات آگے بڑھاتے ہیں کہ عکس جمال مرسل اعظم کہیں اسے, عکس جمال مرسل اعظم کہیں اسے, یا افتخار عالم و آدم کہیں اسے. ہم شکل مصطفیٰ کی ثنا کس طرح کہیں, ہم شکل مصطفیٰ کی ثنا کس طرح کہیں, اکبر کہیں امام تو ہم کیا کہیں اسے. علامہ صاحب یہ بتائیے کہ اب ظاہر ہے جو پھر ایسی ہستیوں کے لیے پھر ہستیاں بھی اور ہوتی ہیں جو ان کی تعلیم و تربیت میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو چاند ہے کن, اب میں ان کو ستارے نہیں کہوں گا, یعنی یہ کہیے کہ کئی چاند ایک وقت میں, ایک چاند کئی چاند جو ہیں ان کے جلاؤ میں کس طرح سے تعلیم اور تربیت حاصل کر رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا آج کا شعری ذوق بڑا خوبصورت ہے, اور میں اپنی گفتگو کو حضور صدر الافاضل حضرت سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بارگاہ میں جو خراج عقیدت پیش کیا ہے شبیہ رسول جناب علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں, آپ کہتے ہیں کہ نور نگاہ فاطمہ آسماں جناب, صبر دل خدیجہ پاک ارم قباب, صورت تھی انتخاب تو قامت تھا لاجواب, گیسو تھے مشک ناب تو چہرہ تھا آفتاب, شہزادہ جلیل علی اکبر جمیل, بستان حسن میں گل خوش منظر شباب, پالا تھا اہل بیت نے آغوش ناز میں, شرمندہ اس کی نازکی سے شرمندہ اس کی نازکی سے شبیہ حباب, سولت نے مرحبا کہا شوکت تھی رجز خاں, جرت نے باغ تھامی شجاعت نے کی رکاب, سبحان اللہ, میدان میں اس کے حسن عمل دیکھ کر نعیم حیرت سے بدحواس تھے جتنے تھے شیخ و شاب. یعنی نوجوانی کی اس کیفیت میں جب وہ اپنی بہادری دلیری شجاعت کا عملی مظاہرہ کر رہے تھے تو وہاں شیوخ بھی موجود تھے اور بڑے بڑے شباب بھی موجود تھے, لیکن وہ ورطہ حیرت میں مبتلا تھے کہ یہ کون سی ایسی ہستی آ گئی ہے کہ جس کے سامنے کوئی قوت اور کوئی طاقت ٹکنے کا نام ہی نہیں لے رہی. بالکل آپ نے جیسے کہا کہ تعلیم اور تربیت کسی بھی انسان کے نکھارنے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. اگر کوئی
ایک خوبصورت نفوس قدسیہ کی ذوات میں سے ایک آپ کو ایک ذات نظر آئی کہ جس کا براہ راست تعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے ہو، خانوادے سے ہو، اور اتنا اتصال ہو کہ جس اتصال کو ہمارے معزز علماء نے ذکر کیا ہے، تو اندازہ لگا لیجئے کہ پھر وہ وراثت میں بھی اور خون میں بھی تعلیم و تربیت، تقوی خشیت الہی اور عبادت و بندگی کا جو جوہر اور نور لے کر وہ آئے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی تربیت خود آغوش مصطفیٰ میں ہوئی ہے، وہ سب سے پہلے اور سب سے بڑے معلم ہیں امام علی اکبر کے۔ جو جو جواہر انہوں نے مصطفیٰ کی آغوش سے اور گود سے حاصل کیے تھے، وہ سارے کے سارے انہوں نے اپنے شہزادے جناب امام علی اکبر کی جو ہے تربیت میں رکھے، اور پھر اس کا عملی مظاہرہ ہمیں میدان کربلا میں بھی نظر آتا ہے۔ اچھا، مولا کائنات بھی تو ظاہر ہے، ان کا بھی تو فیضان ملا۔ جی بالکل، براہ راست ابتدا تو شیر خدا سے، ہاں جی، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی۔ اچھا، یہ ہوتا ہے نا کہ جب تربیت کرنے 6 برس جی، جب تربیت کرنے والا کسی خاص وصف کا حامل ہوا کرتا ہے تو تربیت اسی انداز کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ تو ہم یوں کہیں گے کہ امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ سے صبر و رضا کا درس لے کر علی المرتضیٰ کی ذوالفقار کو تھام کر جب نکلے ہیں، تو پھر انہوں نے حق ادا کیا ہے اپنے دادا کا بھی، اپنے والد کا بھی، اور دونوں نے جو ان پر احسان کیا مصطفیٰ کی صورت میں، دوسرے لفظوں میں انہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خاطر اپنی جان دے کر ان احسانات کا بدلہ چکانے کی صحیح اور کوشش کی ہے۔ اچھا، اس میں غازی علمدار علیہ السلام کا بھی تو بڑا کردار ہے کہ سپاہ گیری اور نیزہ بازی، تلوار زنی جو ہے وہاں سے ملی، پھر یہاں پہ امام حسن علیہ السلام نظر آ رہے ہیں، سخاوت، حلم آپ کی طرف سے مل رہا ہے، وہ بھی ذرا بتائیے۔ یہ جتنے جواہر ہمیں میدان میں نظر آتے ہیں، سپاہ گری ہے، گھوڑے پر سواری ہے، پھر تیر اندازی ہے، اس میں تو خاص جو ہے ان کے جو معلم رہے وہ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ رہے، اور خاص نظر رہی۔ اچھا، کیوں ایسا رہتا ہے؟ امام حسین کی تربیت حضور نے اسی اعتبار سے فرمائی کہ حضور علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ امام حسین نے شہید ہونا ہے۔ جناب علی اکبر کی شہادت ہی ان تمام نفوس کے مد نظر تھی، ان کی تربیت بھی اسی انداز اور اسی نہج کے اعتبار سے ہو رہی تھی، اسی طرح سے ان کی تربیت کی جا رہی ہے۔ یہاں یہ بات بھی ہمارے علماء نے ذکر کی ہے کہ اہل بیت اطہار کے زوات میں سے ایک فرد کا ہونا اور ایک ذات کا ہونا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے کہ عمر اتنی جو ہے یوں سمجھیے کہ مؤثر یا کامل نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات کو ذکر فرماتے تھے۔ اچھا، عمر کم ہونے کی وجہ سے اوروں کی ذکر کی گئی احادیث کو رد کر دیا جاتا تھا، ان کو سیکھا شمار کیا گیا۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تربیت اور فیض یافتہ ہے امام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ فرمایا کہ اس سبب سے انہیں ہم سیکھا بھی کہیں گے، ان کی زبان سے جو نکلے گا سچ نکلے گا، اس لیے کہ ان کے بابا کو بھی فیض مصطفیٰ سے ملا، اور پھر یہ تسلسل چلتے ہوئے۔ میں ایک بات مفتی صاحب ابھی سوچ رہا تھا، مجھے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یاد آ گئی کہ جس میں سرکار علیہ السلام، جب ظاہر ہے وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور سرکار علیہ السلام بار بار یہ دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ مجھے میرے احبہ سے ملا دے، میرے احبہ سے ملا دے۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ ہم آپ کے احبہ نہیں ہیں؟ تو فرمایا نہیں، تم ہمارے صحابہ ہو، وہ ہوں گے جو آئیں گے، جس کا مفہوم یہ، اور میری ایک دیدار پہ جو اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں گے۔ میں کبھی کبھی اس روایت کو پڑھتا ہوں اور پھر حضرت علی اکبر علیہ السلام کو سوچتا ہوں، آپ سوچئے یہاں تو ایک دیدار پہ قربان کرنے کو سب تیار ہوں گے، وہاں تو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ یعنی شبیہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہوا کرتی تھی۔ ذرا بتائیے کہ امام علی مقام کی محبت اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کی جو محبت اور رفاقت ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک چھوٹی سی بات اساتذہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا یہ بنیادی طور پر آپ کی سب سے بہترین استاذ اور تربیت کنندہ تھی، درسگاہ تھی بالکل۔ یعنی 20 سال کے قریب آتا ہے کہ سیدہ زینب کی تربیت میں اور آغوش میں حضرت سیدنا علی اکبر پروان چڑھے، اور واقعہ کربلا میں بھی اس کے اشارے ملتے ہیں۔ بتائیے جہاں حضرت امام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے 6 برس تربیت میں رہے ہیں، تو وہاں آپ کی لیلا جو آپ کی والدہ جو تھی نا سیدہ لیلا،
انہوں نے جو واقعہ کربلا میں اجازت لینے کے لیے حضرت علی اکبر گئے تھے تو روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا بیٹا مجھ سے نہیں بلکہ اپنی اصل امی جان سے، اپنی پھوپھی جان سے جا کر اجازت لو، کیونکہ میں نے تو تمہیں صرف پیدا کیا ہے، پالا پوسا، اور تمہاری تعلیم اور تربیت تو انہوں نے کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا، آپ کی بات یوں آگے بڑھتی ہے کہ کربلا کے اندر ایک طرف حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو تیار کیا گیا، ایک طرف خواتین میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو تیار، اور انہوں نے پھر جو حضرت علی اکبر علیہ السلام کو تیار کیا۔ دیکھیں کربلا دو بابست یقے حسین رقم کرد دیگر زینب، یہ کربلا صرف 2 چیپٹر کا نام ہے، ایک امام حسین نے رقم کیا ہے اور ایک سیدہ زینب نے کیا ہے، اور سیدہ زینب ہی کا یہ عزم و استقلال تھا کہ آپ نے ہم شبیہ مصطفیٰ کو وہاں تیار ہو کر جو ہے وہ کربلا کی طرف جانے دیا ہے۔ اچھا، امام حسین کے ساتھ جو تعلق کا آپ نے سوال ذکر کیا ہے، تو امام حسین آپ سے انتہائی محبت کرتے تھے۔ ایک تو ہم شبیہ مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے کرتے تھے، پھر آپ کے پہلے بیٹے تھے اس وجہ سے بھی محبت کرتے تھے۔ امام حسین کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب کربلا کی طرف آپ عازم سفر تھے، مدینہ منورہ سے، مکہ معظمہ سے کربلا کی طرف، تو راستے کے ایک مقام میں جو ہے نا وہاں پڑاؤ ڈالا گیا، تو آپ نے وہاں پر اچانک آپ کی آنکھ لگ گئی۔ اب جب آنکھ لگی ہے تو خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد آپ جب بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اچھا، جب یہ ارشاد فرمایا آپ نے تو اس وقت سیدنا نے یہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، تو حضرت علی اکبر گھوڑے پر دوڑتے ہوئے آپ کے پاس تشریف لائے، آواز سنی آپ کی، قریب آ گئے تو گھوڑے پر سوار تھے، اور کہا بابا جان آپ نے استرجاع یعنی ان للہ بھی پڑھا ہے اور اللہ کی حمد و ثنا بھی کی ہے، یعنی دونوں بظاہر اپوزٹ چیزیں ہیں کہ ایک طرف غم کا اظہار ہو رہا ہے اور ایک طرف تعریف ہو رہی ہے جو حمد و ثنا کے اوپر ہے، شکر کے موقع پر ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے ابھی کسی کو خواب میں دیکھا تو کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ جو قافلہ جا رہا ہے یہ یہاں سے تو روانہ ہو رہا ہے لیکن اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو میں نے اس پہ ان للہ بھی کہا کہ یہ ہماری موت آگے قریب ہے، اور الحمدللہ اس بات پر کہا کہ اللہ تعالی ہمیں شہادت کے منصب پر فائز کرنے والا ہے۔ تو اب یہاں پر حضرت سیدنا امام علی اکبر کا ایک عزم و استقلال دیکھیں، دانشمندی دیکھیں، ذہانت دیکھیں، اور آپ سے تعلق دیکھیں۔ وہ وہاں پر عرض کرنے لگے ہیں کہ بابا جان مجھے صرف یہ بات بتائیے کہ ہم جس طرف نکلے ہیں یہ حق پر ہے یا نہیں ہے، بس ہمارا راستہ جو ہے، جو ہمارا موقف ہے، جو ہمارا ہدف ہے، جو ہمارا مشن ہے، یہ حق پر ہے یا نہیں۔ تو امام حسین نے کہا کہ بیٹا اس رب کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے ہم بالکل حق پر ہیں۔ اب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بابا جان پھر اس بات کی مجھے پرواہ نہیں ہے کہ ہم موت پر گرتے ہیں یا موت ہم پر گرتی ہے، بس ہم پھر اس میدان کی طرف نکلیں گے۔ تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ آخری جملہ تھا، اس پر امام حسین نے جو آپ کے لیے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پہ ذرا تشنگی چھوڑیں تاکہ سننے والے وہ ہمارے ساتھ بھی رہیں، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا ناظرین یہ انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی مفتی صاحب فرمائیے کیا فرماتے ہیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام؟ دیکھیں تو وہ اس خواب کے بعد جس کا ہم ذکر کر رہے تھے، وہ عزم و استقلال کے جملے آپ نے جب ارشاد فرمائے تو امام حسین کو آپ پر اتنا اطمینان ہوا اور اتنے خوش ہوئے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر دعا دی اور ارشاد فرمایا جزاک اللہ من ولد خیر ما جزا ولدن عن والدہ، کہ کسی بھی باپ کی طرف سے اس کی اولاد کو جو بھلائی پہنچی ہے اللہ اس سے بڑھ کر تمہیں میرے بیٹے وہ بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور یہ امام حسین کا ایک موقع ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں کہ اس پورے سفر کربلا میں انشاءاللہ وہ جب وہاں آئیں گے تو وہاں اس کا ذکر کریں گے ہم کبھی، کہ سفر کربلا میں جو اہم ترین مشاورتیں ہوئی ہیں نا وہ 2 شخصیات سے ہوئی ہیں۔
آپ کے کاروان میں سے، ایک سیدنا عباس علمدار سے ہوئی ہے اور دوسری حضرت سیدنا علی اکبر سے ہوئی ہے۔ اللہ، آخری جو مشاورت ہوئی ہے عاشور کے دن، جو آخری اٹیمپٹ ہونے والا تھا، اس سے پہلے کی جو مشاورت ہوئی ہے اس میں سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شریک تھے، اور حضرت عباس سے ان سے پوچھا ہے جو عمر بن سعد آیا ہے اور آخری بات کی ہے، اس کے بعد پھر وہ لڑائی بتائیے ذرا، بتائیے اس ہے بارے میں۔ تو وہ اس میں امام حسین نے آپ کو بلایا، باقی رفقا کو کسی کو نہیں، حبیب بن مظاہر، زہیر بن قین اور وہ باقی حضرات سے مشاورت ہو چکی۔ اچھا، قلب میں آپ کو کھڑا کیا تھا؟ قلب میں آپ کو مینشن کیا، زہیر بن قین جو ہے وہ رائٹ ہینڈ پر اس کو ذکر کیا جاتا ہے، اور میمنہ اور میسرہ میں جو ہے حبیب بن مظاہر، حبیب بن مظاہر کو ذکر، اور سینٹرل کے اندر جو ہے بالکل یعنی ڈیفینسنگ جو لائن ہوتی ہے بالکل فرنٹ لائن پر، وہاں پر حضرت علی اکبر کو۔ امام حسن و حسین تو وہ ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو، اے میں قرباں جانے جاں انگشت کیا لی ہاتھ۔ اللہ اکبر، یہ دو عالم کے دستگیر ہیں، جب یہ دو عالم کی دستگیری کرتے ہیں تو اپنی اولاد اور ہم شبیہ مصطفیٰ کے اوپر کیا کیا فیضان اور عنایات انہوں نے کی ہوگی، تو اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بالکل آخری چھوٹی سی بات کنفیوژن دور کرنے کے لیے ہے، آپ کی والدہ کے نام کے ساتھ اکثر ام لیلا ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ ایک غلط فہمی ہے، اس کو ہٹا دیا جائے کہ آپ کی والدہ کا نام جو تھا وہ لیلا تھا، ٹھیک ہے۔ ام جو ہے وہ عربی میں ماں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اگر ویسے استعمال کریں تو پھر یہ کنیت بن جاتی ہے جیسے ابو ہریرہ بنتا ہے مردوں کے لیے، بالکل ٹھیک ہے، تو لیلا بنت ابی مرہ ہے، نہ کہ ام لیلا بنت ابی مرہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہاشمی صاحب ایک بات بتائیے کہ سخاوت آپ کے در کی ہے، اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بے انتہا سخاوت فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں بھی ایک بات عرض کی کہ آپ اونچی جگہ پر جو ہے وہ شمع روشن کرتے تھے تاکہ جو جتنے بھی دور اطراف کے لوگ ہیں وہ سب دیکھ کے آپ کے پاس آ کے آپ کے مہمان بنیں، اور ظاہر ہے میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت کے دسترخوان سے فیض حاصل کریں، وہ تو فیضان کا سلسلہ تھا نا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں اتنی آیات ہیں سخاوت کی بیان کی گئی ہیں، ہاں بتائیے ذرا، صدقات کی بیان کی گئی ہیں، تو وہ تو ایک ٹیکٹ ہے نا، اس کی عملی تفسیر ہمیں دیکھنی ہے تو ہم اہل بیت کی طرف دیکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب حاتم تائی جو ہے بہت بڑا سقی تھا، اس کے 7 دروازے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ ایک دروازے سے ایک آدمی چلا جائے پھر دوسرے سے چلا جائے تو وہ دینے سے کبھی کتراتا نہیں تھا۔ میں نے کہا میرے اہل بیت کا ایک ہی دروازہ ہے، وہی کافی ہے، اسی ایک دروازے سے تم 100 دفعہ چلے جاؤ کبھی منع نہیں کریں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور پھر حضرت علی اکبر کی تو شان ہی الگ ہے نا، علی کا فیضان بھی آ رہا ہے تو حسین کا فیضان بھی آ رہا ہے، تو جناب والا پھر سخاوت کا تو عالم یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اوپر جو شمع آپ نے روشن کی ہوئی ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگ دیکھیں اور آ جائیں، کیونکہ عرب کا ایک رواج تھا کہ جب لوگوں کو جمع کرنا ہے تو جمع کرنے کے لیے ایک روشنی یا ایک چراغ یا ایک شمع روشن کر دیا کرتی، جس سے لوگ آ جایا کرتے تھے، غربا، فقراء، یتامہ، مساکین سب آپ کے دروازے پر آتے تھے، اور پھر آپ کے دروازے سے فیضان لے کر جاتے تھے، اپنے کھانے کا سامان لے کر جاتے تھے، اور اسی سخاوت کی وجہ سے، یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کی یہ سخاوت کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ سخاوت کہتے کس کو ہیں۔ سخاوت کو بنیادی طور پہ ایک لفظ ہے، لیکن اس لفظ کی جو عملی تفسیر اگر ہمیں دیکھنی ہے تو وہ عملی تفسیر دیکھنے کے لیے ہم حضرت مولا علی اکبر ابن امام حسین علی مقام کی طرف دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ اپنے زمانے میں لوگوں کے درمیان جس طریقے سے تقسیم فرماتے ہیں، وہ تقسیم بھی آپ کی ایسی ہے کہ جسے لینے کے بعد جو فقیر آپ کے دروازے سے ایک مرتبہ خیرات لے کے جاتا ہے وہ خود آگے بانٹنے والا بن جاتا ہے، سبحان اللہ، وہ خود آگے تقسیم کرنے والا بن جاتا سبحان اللہ، ہے۔ یہ اتنا نواز دیتے ہیں ان فقراء کو، ان یتاموں، ان مساکین کو کہ آگے وہ فقیر ہی نہیں رہتا بلکہ وہ خود بادشاہ بن جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے دسترخوان سے جو ایک مرتبہ چند ریزے چن لیتا ہے، وہ چن لینے والا آگے اپنے دسترخوان کو وسعتے دینا شروع کر دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سخاوت بھی اس در کی ہے، حسن و جمال بھی اس در کا ہے، شجاعت بھی اس در کی ہے، اور حلم بھی اس در کا ہے، علم بھی اس در کا ہے. یعنی یہ دیکھیے آپ کی کون سی صفت ہے، اوصاف جہاں اپنی عروج پہ پہنچتے ہیں، اپنی معراج پہ پہنچتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے، بلکہ میرا یقین ہے کہ وہ در اہل بیت اطہار سے پہلے خیرات لیتے ہیں، اس کے بعد معراج پہ پہنچتے ہیں. اتنے اوصاف اور محاسن حضرت علی اکبر علیہ السلام کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دہلیز مصطفیٰ سے رواں ہونے والا وہ سخاوت اور وہ کمالات کا یوں سمجھیے کہ جو دریا ہے، اس سے سب سے زیادہ فیض حاصل کرنے والے یہی مبارک نفوس ہیں. اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں. آپ جتنا چھپا لیں یہ اتنا ہی زیادہ نکھر کر سامنے آئے گا کہ ان نفوس جیسی اور کوئی ہستیاں ہمیں روئے زمین پر نظر ہی نہیں آتی. اتنے سارے اوصاف آپ نے ابھی ایک ہی جملے میں گنوا دیے. بلا شک اور بلا کسی تردد اور شبہ کے یہ تمام کے تمام ایسے اوصاف ہیں جو ان مبارک ہستیوں میں بدرجہ کمال ہمیں نظر آتے ہیں. یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کا وہ خوبصورت مظہر تھا کہ جب حضرت علی اکبر، دیکھیے آپ علی بھی ہیں علو کے اعتبار سے، علی بھی ہیں اور پھر وہ علی اکبر بھی ہیں، تو پھر اس کا جو انہوں نے عملی مظاہرہ کیا ہے. تو یہاں میں ایک بات کو ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب بدر کا میدان تھا اور اس میں علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دشمن کے مقابلے میں گئے تو سامنے سے انہوں نے یہ تانے کے انداز میں کہا تھا کہ لن العزا ولا عزا لکم لن المنات ولا منات لکم. تم 313 ہو، ہمارے پاس ہمارا خدا عزا ہے، ہمارے پاس ہمارا منات ہے جو ہمارا مددگار ہے، تمہارے پاس کوئی عزا اور منات نہیں ہے. اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، یاد رکھو آج تمہارا مددگار کوئی اور نہیں. آپ کی زبان سے اس جوان مردی کے ساتھ نکلنے والے ان کلمات کا اثر اتنا زیادہ تھا. ذوالفقار تو بعد میں چلی ہے، ان کلمات نے پہلے ہی لوگوں کو وہاں پر گرا کے رکھ دیا تھا. رجزیہ الفاظ نہیں ان کو جو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. پھر اس کا ایک خوبصورت منظر پھر ہمیں کربلا کے میدان میں وہ بتائیے نا، جب آپ سامنے آئے دشمن کے مقابلے میں تو اس وقت آپ نے اسی نسبت کو قائم کیا. کہتے ہیں انا علی ابن حسین ابن علی، میں علی ہوں، حسین کا بیٹا ہوں، وہ حسین جو علی کے بیٹے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر کہتے ہیں نحن اہل البیت اولا بالنبی، اور ہم اہل بیت میں سے ہیں اور ہم سے زیادہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کوئی اور نہیں ہے. یہ جو اولا بن نبی کے الفاظ ہیں یہ اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہیں خون کے اعتبار سے بھی قربت اس سے زیادہ کسی اور کو نہیں ملی. جناب آئیے آپ کو چلتے ہیں دیکھیے کتاب الشفا کی جانب اور جوڑوں کے درد کا علاج آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت نہار منہ روزانہ 7 عدد انجیر کھانے سے انسان جوڑوں کے درد سے اور دیگر جو بیماریاں ہیں، جو موذی بیماریاں، ان سے محفوظ رہتا ہے. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا قول مبارک، جو شخص اپنی موت میں تاخیر چاہتا ہو، بڑا کمال قول مبارک ہے. فرماتے ہیں جو شخص اپنی موت میں تاخیر چاہتا ہو اور چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. رحمت کی بارش ہوتی ہے، ہم شکل پیمبر آئے ہیں. رحمت کی بارش ہوتی ہے، ہم شکل پیمبر آئے ہیں. رحمت کی بارش ہوتی ہے، ہم شکل پیمبر آئے ہیں. ترانے خوشیوں کے حضرت علی اکبر آئے ہیں. گونجے ہیں ترانے خوشیوں کے حضرت علی اکبر آئے ہیں. وہ نور نگاہ مولا علی، وہ حسن سراپا نور جلی،
نگاہیں مولا علی وہ حسن سراپا نور جلی جلی ماں صاحبہ لیلا کے پیارے شبیر کے دلبر آئے ہیں ماں صاحبہ لیلا کے پیارے شبیر کے دلبر آئے ہیں حضرت علی اکبر آئے ہیں حضرت علی اکبر آئے ہیں جنت میں سنائے خوشیوں کے نغمات ہیں حوروں نے مل کر جنت میں سنائے خوشیوں کے نغمات ہیں حوروں نے مل کر جو پیاسے خلد میں جائیں گے جو پیاسے خلد میں جائیں گے وہ مالک کوثر آئے ہیں جو پیاسے خلد میں جائیں گے وہ مالک کوثر آئے ہیں حضرت علی اکبر آئے ہیں حضرت علی اکبر آئے ہیں بیٹے کی آمد پر ساجد شبیر کا سر سجدے کو جھکا بیٹے کی آمد پر ساجد شبیر کا سر سجدے کو جھکا تکبیر کا نعرہ گونج اٹھا جرت کے پیکر آئے ہیں تکبیر کا نعرہ گونج اٹھا جرت کے پیکر آئے ہیں حضرت علی اکبر آئے ہیں حضرت علی اکبر آئے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم